السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ترک کے مشہور ڈرامے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ تاریخ کے حوالے سے اس کے کیا حقائق ہیں۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں اور کچھ کتابوں کے مطابق 1281 میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سلیمان شاہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ آپ کے 3 بیٹے گوہر، شہریار اور عثمان تھے اور آپ کے لیے بیٹے عثمان سے ہی خلافت عثمانیہ چلی، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے خود رکھی تھی۔ تاریخ کے اوراق کے مطابق اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ارطغرل غازی کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، جن کا نام صارم، ذوالجان اور گلدارو تھے۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا، پھر وسط ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے سلطان علاء الدین، جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق نزد سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے، اور اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے۔ اسی قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی بنے اور اپنے والد سلطان سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے اور پھر اہلت سے حلب چلے گئے۔ 1232 عیسوی جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کے ساتھ دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، جن کے نام میں نے اوپر ذکر کر دیے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان صلاح الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خاندان کا دایاں ہاتھ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اسی اوکتائی کا ایک اور بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اسی نویان کو ارطغرل نے شکست دی تھی۔ پھر ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے تھے، جو کہ بالکل قسطنطنیہ کے قریب ہے، اور پہلے وہاں پر بازنطین کے ایک اہم قلعہ کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد ارطغرل سلطان بن گئے۔ سلجوق ریاست اور اس کی نسل سے جا کر سلطان محمد فاتح نے، جس نے 1453 میں جا کر قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی اور اس کے سپاہی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسلیں ان کو نہیں جانتی۔ اسی جنگجو ارطغرل غازی اور اس کے سپاہیوں کے پیچھے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی مدد کو آئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور نہیں حاصل وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے جنگجو ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے بہادر جنگجو اور ایسے بہادر سرداروں سے دوبارہ مستفید فرمائے۔ وما علینا الا باللہ۔ دوستو، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔